ارے بھائی اسلامی ملک ہے، آپ کے ساتھ تو لکھا جاتا ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہاں کے جتنے بھی حکمراں ہیں وہ سب اسلامی ہیں، اور جب چاہا ہے انہوں نے وہ اسلام پر حکومت کرتے ہیں، پاکستانی اسلامیوں پہ حکومت کرتے ہیں، جو بھی آرڈر دے دیں گے وہ آرڈر چلے گا، اس سے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قانون ہے، عدلیہ کہہ دے یا حکومت کہہ دے تو اس میں پھر کیا بول سکتے ہیں عوام؟ اب ظاہر ہے کہ گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ احتیاطی تدبیر ہے اور اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو بہت اچھا ہے، سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، سڑک پہ کوئی نہیں ہے، بالکل پابندی ہے۔ آج تو اور زیادہ سختی کرنے کا ارادہ ہے ان کا، آج تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب جو بھی نظر آئے گا اس کو وہ پکڑ کے سزا دیں گے۔ آج سے بہت سختی شروع ہو رہی ہے۔ کل رات کو یہاں پر گراؤنڈ میں جو لونڈے نکل پڑے تھے ان کو بہت مارا ہے ڈنڈوں سے، چیخیں بلند ہوئی ہیں، یا میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا، اتنا مار رہے تھے، اتنا وہ پیٹ رہے تھے، رو رہے تھے، لونڈے بھاگ رہے تھے، سب میدان میں جمع تھے، چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا، پورا محلہ جاگ گیا، ایک مصیبت ہو گئی، اتنی پٹائی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے، دکھا رہے ہیں، ملائیشیا میں خوب مار رہے ہیں، جو بھی باہر نکل رہا ہے، تمام ہر ملک میں پٹائیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سخت کر دیا ہے، بہت ہی سختی کر دی ہے کہ گھر سے نہیں نکلیں، اس لیے کہ ایک دوسرے سے اڑ کے لگتا ہے یہ کرونا۔ تو اب اگر احتیاطی تدابیر یہی صحیح ہے تو پھر یہ صحیح ہے، جو اکثریت کہے اس کو مان لینا چاہیے۔ جی علامہ صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں نے تو ابھی ایک کانفرنس دیکھی ہے، ابھی تو مجھے دکھائی گئی ہے کانفرنس، اس میں سب سارے مکتب فکر کے علماء متفق ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ طے ہوا ہے کہ مسجد اور امام باڑے بند نہیں ہوں گے، یعنی اگر کسی کو انفرادی طور پہ مسجد کے اندر جانا ہے یا امام باڑے میں جانا ہے تو اس پہ پابندی نہیں ہے۔ میں نے تو یہی اعلان سنا تھا کہ کھلے رہیں گے عبادت گاہیں، تالے نہیں ڈالے جائیں گے، اجتماع نہیں ہوگا۔ اجتماع پر سب متفق ہوئے، میں نے تو وہ پیپر سنا ہے، پڑھ کے سب سنا رہے ہیں کہ بھائی اتفاق کر لیا ہے، تو اصل میں تو اختلاف جو ہے وہ اجتماع پر ہوا ہے کہ اجتماع نہ ہو، رہ گیا عبادت، تو آپ عبادت تو انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی 5 وقت کی نماز تو واجب ہے اور جماعت کے ساتھ تو بہت ہی ثواب ہے، لیکن آفت ناگہانی میں آخر ہم نے بھی اپنے بچپن اور جوانی میں دیکھا ہے کہ ہندوستان میں جیسی بارشیں ہوتی تھیں، آفت والی بارشیں، طوفانی بارشیں پنجاب میں بھی ہوتی رہیں اور بھی ملکوں میں ہوتی ہیں، اور ہم نے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ جس وقت آندھیاں آتی تھیں اور آندھی کے ساتھ پانی برستا تھا اور مکانات گر رہے ہوتے تھے اور سیلاب آ جاتا تھا تو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ تو اب ایک زمانے میں 1964 میں ہندوستان میں ایسی سردی پڑی کہ جناب سڑکوں پہ برف جم گئی، لوگ جمنے لگتے تھے، منہ سے بھاپ نکلتی تھی تو جم جاتی تھی۔ مطلب یہ سب بیان کرنے کے لیے ابھی یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے اوپر میم بنا دیجئے۔ ابھی دیکھیے میٹرو کے اس پروگرام پہ کتنے بہت سے میم آ جائیں گے، لیکن اب بات کرنا مشکل ہو گئی، اس لیے کہ بدتمیزی اتنی ہو رہی ہے آپ کے معاشرے میں، اور لڑکے بے لگام ہو گئے ہیں، بزرگوں کے کہے میں نہیں رہے، ماں باپ کے کہے میں نہیں رہے، آپ بات کر ہی نہیں سکتے، جو بات آپ تاریخ بتائیں گے وہ اس کا میم بنا دیں گے، اس کے پیسے ان کو ملتے ہیں یوٹیوب سے، تو وہ بیٹھے پیسے بنا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے حرام کے کام آ جائیں گے، ان کے کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بات نہیں کرنے دے رہے ہیں بزرگوں کو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب سردی بہت زیادہ پڑی 1964 میں تو لوگ گھروں سے نہیں نکلے اور نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکیں۔ جب کبھی بھی انگریزوں نے کرفیو لگایا تو جلوس نہیں نکل سکے، چاہے وہ عید میلاد النبی کا جلوس ہو یا وہ محرم کا جلوس ہو، جب کرفیو لگ گیا تو لگ گیا۔ بہت کبھی ایسا ہوا کہ جو راجے مہاراجے تھے تو وہ وزیر اعظم یا ریزیڈنس انگریز سے رابطہ کر کے کچھ لوگوں کے لیے پاس لے لیتے تھے۔ یہاں بھی کرفیو لگا ہے، اور 85-86 میں کراچی میں بہت جب فسادات ہوئے تو یہاں کرفیو لگا تھا، تو یہاں انچولی میں گھر سے نکلنے کے لیے بالکل پابندی تھی، تو میں نے تمام آفیسران سے، فوجیوں سے پاس لیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا آپ کو کتنے پاس چاہیے؟ ہم نے کہا بھائی اتنے لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں، آپ پاس ایشو کر دیجئے۔ تو میجر صاحب نے وہ پاس ایشو کر دیے تھے۔ وہ لڑکے جو 86 میں بالکل ہی بچے تھے، اب وہ جوان ہو گئے، ان کے بھی بچے جوان
مسلمان ہو گئے ان سے آپ پوچھئے کہ انہوں نے پاس لیے اور پاس لے کر گھروں سے نکلتے تھے بزرگ اور بچے اور مجلس میں بیٹھ جاتے تھے. تو مجلسیں تو نہیں بند ہوئی تھیں اس زمانے میں. ہاں یہ تھا کہ محدود، زیادہ تر اکثریت نے بند کر دیا تھا، بعض نے نہیں بند کیا تھا. تو یہ سب ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اگر کوئی چیز بند ہو جائے گی تو وہ بڑی مصیبت آ جائے گی یا دین سے خارج ہو جائیں گے. دین اتنا کمزور تھوڑے ہے کہ کوئی چیز دین کی اگر بند ہو جائے. نماز جمعہ اگر بند ہو جائے گی تو کیا پھر نماز جمعہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو جائے گی؟ ارے بھائی پڑھ لیجئے گا. اگر حکومت کہہ رہی ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا، اجتماع نہ کیجئے تو نہ کیجئے، اس میں کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟ اچھا علامہ صاحب، ہم نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی اور مختلف آپ نے مقامات پہ یہ کہا کہ کرونا کا جو علاج ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا کی اس وبا پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے اس کو قابو میں کیا جائے کہ کرونا جو ہے وہ نہ پھیلے؟ راستے میں نے بتائے تھے اور وہ دونوں راستے دین نے، رسول اللہ نے بتایا ہے. پھر میں دوہرائے دیتا ہوں. اب کوئی غور سے بات ہی نہیں سنتا ہے، ادھر سے سن کے ادھر کے کان سے نکال دیتے ہیں. ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. بات کو غور نہیں کرتے، مشاہدہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں. دیکھیں دین بیماریوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مادی دوا ہے، یعنی دوا کھلاؤ مریض کو، ایک ہے دعا. دونوں چیزیں ساتھ ہیں. دین نے بتایا کہ قرآنی آیات میں شفا ہے. قرآن کا نام قرآن میں شفا ہے. شفا نام ہے قرآن کا. قرآن کے بہت سے نام ہیں، 1000 کے قریب نام ہیں قرآن کے. جیسے قرآن کو ہم علم الہی بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں، بہت سے نام ہیں. اس میں ایک نام قرآن کا شفا بھی ہے. قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے. سورہ الحمد میں فرمایا کہ آپ سورہ الحمد پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، یہ سب شفا ہے. تو دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. طب نبوی کتاب ہے. حضور نے چیزوں سے بھی علاج بتایا کہ اس کی دوا یہ ہے. پھلوں میں بھی علاج ہے، سبزیوں میں بھی علاج ہے، اناج میں بھی علاج ہے، ہر چیز میں علاج ہے. دوائیں انہی چیزوں سے تو دوائیں بنتی ہیں. دوا کوئی وہاں آسمان سے تھوڑی ٹپکتی ہے. انہی چیزوں سے دوا بنائی جاتی ہے. پھلوں سے دوا بنائی جاتی ہے. وٹامن کائے سے بنائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی چیزوں سے بنتی ہیں. کتاب بھری پڑی ہوئی ہے. کوئی کتاب سننے کو تیار نہیں ہے بھائی، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. ہر چیز کا مذاق، ہر چیز کا مذاق. ابھی میں اگر طب نبوی سے سارے علاج بتانا شروع کروں اور سوشل میڈیا پر روزانہ پروگرام کروں اور حضور کی حدیثوں میں ہر بیماری کا علاج بتاؤں تو مذاق بن جائے گا، میم بن جائے گا، کارٹون بن جائیں گے. کیسے بات ہوگی ان سے؟ اس قوم سے، یہ قوم بنی اسرائیل ہو گئی ہے. یہ بھی حدیث ہے حضور کی. حضور نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں میرے بعد تم وہ سارے کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، جو یہودیوں نے کام کیا تھا. یہ بھی حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر شرک جو ہے چیوٹی کی چال سے چل رہا ہے. تمام حدیثوں کی کتابوں میں شیعہ سنی نے لکھا ہے یہ شرک ہو رہا ہے، شیطانی کام ہو رہے ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، سوشل میڈیا کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ سب بنی اسرائیل کے کام ہیں. یہی قوم جو ہے اس وقت موجود، یہی کام نوح کی قوم نے کیا تھا، عاد و سمود نے کیا تھا، یہی کام لوط کی قوم نے کیا تھا. مذاق بنانا ان قوموں کا شعار تھا. قرآن میں سب موجود ہے آیتوں میں اور سوروں میں.